مقدس دربار میں بیٹھے ہیں، فقیر کی نگری ہے، فقیر کی قبر پہ چراغ اس لیے جلتا ہے کہ فقیر کی مذہب انسانیت ہے۔ میں نے آج تک مولویوں کی قبروں پہ روزے بند نہیں دیکھے، بڑے بڑے مولوی دنیا سے چلے گئے، میں نے کسی کی قبر پہ جلتے ہوئے چراغ نہیں دیکھے۔ جب بھی سبز چادر دیکھی تو کسی فقیر کی قبر پہ دیکھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، ان لوگوں نے بھائی کو بھائی سے نہیں لڑایا، انہوں نے مذہب کو سیاست کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ کیا کہنے، مجھے فقیر کی 4 سطریں یاد آ گئیں۔ اسے کہا مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، عقیدے والا بندہ ہوں، ساری زندگی میں نے فقیر کے قدموں میں گزاری۔ بابا امداد شاہ شرازی بادشاہ، میرا مالک پہلوئے حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے؟ میرا بچپن کا ایک دور سید کی دعا کے ساتھ گزرا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا اشرف بن رحیم شاہ پڑھا تھا، میں بھی سکول میں پڑھتا تھا، میں نے اشرف پڑھ دیا تھا یہاں۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ فقیر سے زیادہ مذہب لیا۔ اس نے کہا مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ ہائے ہائے، مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ فقیر نے آگے حل بھی خود ہی بتا دیا، انہوں نے کہا دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کا، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا ہے، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ منبر پہ تبلیغ کی ہے کہ بے شک آج کے دور میں نظریات فرقے اپنے اپنے رکھو، جس کا جو فرقہ ہے اس پہ رہے، سوچیں بدلو، سوچ مثبت کرو، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے ہمیں فخر ہے، کم از کم مجھے فخر ہے کہ ہم حسین کے نوکر، ہمیں حسین نے جینا سکھایا۔ کربلا میں حسین نے زندگی کے فلسفے بدلے، ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے۔ زندگی میں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ 72 9 لاکھ سے جیت جائیں؟ حسین کی حکمت عملی دیکھو، 72 نے 6 گھنٹے جنگ کی ہے، اور کیسی جنگ کی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ادھر زندگی سے محبت، ادھر موت سے محبت، ادھر منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا۔ ادھر درہم و دینار کے لالچ، ادھر جنت کا بھی کوئی لالچ نہیں۔ بولو جو حسین سننا جانتے ہو، حسین کا ایک بھی صحابی جنت کے لالچ میں نہیں آیا تھا۔ شب عاشور حسین نے چراغ بجھایا اور بجھا کے کہا اگر تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا تو میں فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے تمہیں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جنتوں کا ضامن ہو، جاؤ اپنے اپنے آباد گھروں میں واپس چلے جاؤ، میں حسین تمہیں جنت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین نے چراغ بجھایا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، جب چراغ روشن ہوا تو چراغ خود ہی شرمندگی سے بجھ گیا، کیونکہ 72 سورج طلوع ہو چکے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ حسین نے کہا اٹھو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ 72 نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت۔ کیا لڑائی ہے؟ علی واجب ہے یا علی مستحب ہے؟ یہی جڑا ہے نا، تو اس کا حل نکال لیں جی، کوئی نہ کوئی حل تو نکالے نا۔ تو ابھی حل نکال لیتے ہیں، واجب ہے کہ مستحب ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پہ عذاب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ جسے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ ہے۔ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، بزرگ سمجھ گئے ہیں، بچوں کو سمجھاتا ہوں۔ فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے۔
نفل پڑھ لو گے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑو گے عذاب نہیں۔ رمضان کے روزے واجب، شعبان میں رکھو مستحب، ایسا ہی ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ ہے۔ پورا مجمع کٹھ کر لو لیکن بعد میں بول کے مجھے تسلی کر دینا کہ میں نے عقل مند لوگوں میں دلیل دی ہے۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، علی واجب ہے کہ مستحب ہے؟ اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ بولو جو علی کے نوکر ہو۔ یہ جو حارث پہ عذاب آیا تھا، یہ جو حارث پہ عذاب تھا یہ لا الہ کے انکار میں تھا، محمد رسول اللہ کا انکار کیا تھا، اس نے کیا علی کی ولایت کا انکار۔ خدا نے ابلیس کو بھی فوراً سزا دی تھی، بھول گئے آپ تقریر جہاں سے میں نے شروع کی تھی، میں تو وہیں آ گیا۔ اسے بھی فوراً سزا، اسے بھی فوراً سزا، اسے بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی نہیں چھوڑا۔ ملکوال منڈی بہاؤدین گرد و نواح کا مجمع انصاف کر دے تو میں نتیجہ دے کے سلام کرنے لگا ہوں۔ خدا نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا، تیرے دشمن میں ماروں گا، میرے دشمن تو مارے۔ لا الہ کا کوئی منکر علی نے نہیں چھوڑا، اب علی ولی اللہ کا کوئی منکر اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اور وہ علی کا دشمن تیرا عجیب مقدر، یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، یہاں فضائل سے جلنا وہاں حقیقت سے جلنا۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ علی تمہارے جھگڑوں کے لیے نہیں، علی تمہاری محبت کے لیے، ہمیں فخر ہے۔ تو علی نہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، بھائی جان چھوڑ، ہمیں تو پڑھنے دے۔ تجھے نہیں ماتم اچھا لگتا نہ کر، ہمیں تو کرنے دے۔ لڑائی یہ نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کے گھر جا کے پتھر نہیں مارا۔ کتنے بانی بیٹھے ہیں جنہوں نے درخواستیں دی کہ فلاں بندے کو شہر میں نہ آنے دیا جائے۔ لوگوں نے کیا 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 بکواسات نہیں ہوئی، ہم خاموش ہیں، اس لیے کہ ہمیں خبر ہے کہ جب ہمیں اللہ نے علی دے دیا ہے، تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تیرا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے۔ تیرا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ زندہ رہیں گے، جتنی پابندیاں، جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں علی کے نام پہ دینا چاہتے ہو دو۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں مدت کے بعد آیا ہوں اس نگری میں، آپ نے محبت کی ہے، آپ نے پیار سے نوازا ہے۔ این موقع پہ بھی مجھے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لے لی ہے ضلعی انتظامیہ سے۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی پرتشدد طریقے سے میں نے رویہ اختیار ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت ملی ہے، میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، یہ منت کر کے جا رہا ہوں۔ ظہور مولا کا قریب ہے، علی پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں جی ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، زیادہ ادھر چلے گئے۔ زیادہ ادھر نہیں گئے، 12ویں کا چھان بحیق ہو رہا ہے۔ علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، علی کے لیے سر دینا پڑے تو بڑے کام کا سودا ہے، علی کی خاطر گھر دینا پڑے عزت والا سودا ہے، علی کی خاطر بچے دینے پڑے ایک لمحہ بھی نہ سوچنا۔ یہاں جتنی تکلیفیں علی کے لیے برداشت کر سکتا ہے کر، علی وہاں اتنی تکلیفوں سے تجھے بچائے گا۔ سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ علی کے لیے، تمہیں کوئی ہلا نہ سکے۔ تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار علی ہو، علی کا دوست تیرا ذاتی دشمن بھی ہو، اسے سلام کر۔
اس پہ کیا کہنے، اور واہ واہ کی آواز آئی، اگلی صدر برداشت کر لینا، اور علی کا دشمن تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس پہ کوئی شک نہیں۔ علی نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ آج بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ، کہاں لکھا ہے؟ تیرے جگر میں طاقت ہے، تو کتاب کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑ، میں تجھے بتاؤں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے۔ بطول کے پہلو پہ لکھا ہے، حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کی 13 ضربوں پہ لکھا ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، اون و محمد کے بکھرے ہوئے جنازوں پہ لکھا ہے۔ کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائی اونچی آواز میں کہہ دینا، سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، زینب کے سر پہ لکھا ہے، سجاد کی ہتھکڑیوں پہ لکھا ہے، باکر کی پوشت پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے، قم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کے برقعے پہ لکھا ہے۔ یہ سید بکھر گئے دنیا میں کیوں؟ علی ولی اللہ کی خاطر۔ کبھی کسی نے کسی کے جنازے کو بھی تیر مارے؟ علی کے بیٹوں کے جنازوں پہ تیر لگے۔ زہرا کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک حسن ایک حسین، دونوں کا مقدر عجیب تھا، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ آج پھر یہاں پہ ایک شبیہ تابوت کی برآمدگی ہے، وہ ہے شام کے قیدی کا جنازہ، وہ ہے حسین کے بیٹے کا جنازہ۔ میں اس سجاد کا کون سا درد پڑھوں؟ کوئی ماتمی نہ سمجھے کہ شاید سجاد کو لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے کربلا میں نہیں لڑا۔ اکبر سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ تو نے ہائی نہیں کہی، میں جملہ بدلوں، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ اب مجھ سے وجہ پوچھ کہ تو نے عباس سے زیادہ بہادر کیوں کہا؟ وجہ تیرے دل کو لگے تو تیری ہائے کی آواز آنی چاہیے۔ سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی چوک میں مر جاتا۔ یہ تو حوصلہ سجاد کا تھا، ہر چوک میں ماں کے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے جب قید نبا کے واپس آئے، مولا سجاد کربلا میں لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ قید نبھا کے واپس آیا، کربلا میں قبروں کے درمیان سجاد نے کھڑے ہو کے یوں کربلا میں قبریں دیکھی، آواز دیکھتا، اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے پمال ہونا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے، اصغر حلق پہ تیر کھانا آسان ہے، بابا حسین تیرا سر پہ کھانا بھی آسان ہے۔ ہر لاش تڑپی، آواز آئی، برچھی آسان، نیزہ آسان، تیر آسان، تلوار آسان، پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد روکلا، اٹھو میں بتاؤں، زینب جیسی ماں ننگے سر شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا، یہ صرف سجاد کا حوصلہ ہے۔ بادشاہ حسینی نوازوں پہ رحم فرمائے، علی کی بیٹیاں تمہارا رونا قبول فرمائے۔ میں منبر پہ دعا دے کے جا رہا ہوں، آمین کہنا۔ اللہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ہر بہن کو بھائی ضرور دے۔ جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہو وہ بازار میں ڈر کے چلتی ہے، اسے پتا ہے میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں۔ اور جس بہن کا 4 سال کا بھائی بھی ہو نا، اور شیعہ سنیے، وہ 4 سال کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے۔ اگر رستے میں کہیں بدماش کھڑے ہو تو 4 سال کا بھائی بہن کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بہن کا چہرہ دیکھتا، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں۔ مجھے نہیں خبر ملک وال کتنا ماتم کر لے گا، ہر بھائی بہن کو تسلی دیتا ہے۔ شام کے بازار میں سجاد کی 4 سال کی بہن سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی، تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں نہ رو میرا سجاد، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تڑپ گیا سجاد،
سجاد کی روح کی آواز آئی ہے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں. پڑھیں گے نا میرے پاس؟ اچھا بہن بس بس ٹھیک ہے. عمران خادم آ گئے آپ کے علاقے کے بادشاہ حسین عزتوں کے ساتھ نوازے. سجاد رو کے کہتے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے، تو بہن ہو کے بھائی کو تسلی دے رہی ہے. میرا خیال اگر یہ سطر تو سمجھ گیا تو اس کے آگے پھر ماتم اور جملے کی گنجائش نہیں ہے. جب سجاد نے کہا تو بہن ہو کے بھائی کو تسلیاں دیتی ہے، سجاد کے قدموں پہ رو کے سجاد کے قدم چوم کے کہتی ہے میں تجھے اس لیے تسلیاں دیتی ہوں، میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو بازار میں مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ اوے سجاد میرے ہاتھوں میں رسیاں. سجاد میں تو جنازے نہیں اٹھا سکتی، سجاد میں تو بابا بغیر کفن کے چھوڑائی. قیدی سجاد، قیدی سجاد، قیدی سجاد. آپ بتاؤں کیسا قیدی تھا؟ منبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ابھی تک کسی نے سجاد کے زیور بھی نہیں پڑھے. میں سجاد کی قید کیا پڑھوں، میں سجاد کی شہادت کیا پڑھوں؟ مولا سجاد کی گردن میں جو توق تھا، کتابیں کہتی وہ لوہے کا وزنی توق تھا، اس کے ساتھ زنجیریں تھیں. ادھر والی زنجیر 4 کمینوں کے ہاتھ میں، ادھر والی زنجیر 4 کمینوں کے ہاتھ میں. کوئی سید بیٹھا ہائے کرنا، توق صرف خالی توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی برچیاں لگی ہوئی تھی. بازار میں کبھی ادھر والے کمینے زنجیر کھینچتے، ادھر والی برچیاں سجاد کی گردن میں چلی جاتی، کبھی ادھر والے کمینے زنجیر کھینچتے. سجاد رو کے کہتا اماں زہرا تیرے پہلو کا ارما. سجاد کی گردن میں برچیاں پیوست ہو جاتی، کمر کے ساتھ تھی اونٹوں کی مہار، پاؤں میں تھی بیڑیاں. توق کتنا وزنی تھا، اس توق کی وجہ سے سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی. وہ توق سر اٹھانے نہیں دے رہا تھا. شام کے بازار میں علی کے ایک صحابی نے سجاد کو دیکھ لیا. یہ سجاد کے قریب آ کے کہنے لگا تو حسین کا بیٹا ہے؟ مولا سجاد کی آواز آئی انا علی ابن الحسین، میں علی ہوں. اس نے یوں تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، یہ جنگ کے لیے تل گیا. ابھی تلوار کھینچ لگا، سجاد کی آواز آئی حکمن کہتا ہوں تلوار نہ نکالنا. اسے رو کے کہنے لگا مجھے جنگ کرنے دے. سجاد رو کہتا نہ جنگ کرنا، میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے، ایسے نہ ہو تو جنگ کرے بازار میں بھگدڑ مچ جائے، اوے مجھ سے میری سکینہ نہ بچھڑ جائے، اوے میں سیدوں کے یتیم لے کے آ رہا. اس نے رو کے کہا مولا پھر قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گا کہ میں زندہ بھی تھا اور میں نے امام کی نصرت نہیں کی؟ امام رو کے کہتے میری نصرت کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہاں. مولا نے فرمایا پھر تلوار نہ نکال، ایک کام کر. اس نے کہا حکم. امام کی آواز ہے اپنے سر سے امامہ اتار. اس نے امامہ اتارا. امام کی آواز ہے اسے کھول. اس نے کھولا. امام نے کہا اسے لپیٹ. اس نے لپیٹا. جب ایک پٹی کی صورت بن گیا امام نے کہا میرے قریب آ. یہ قریب آیا. امام کی آواز ہے میرے پوچھ پہ کھڑا ہو کے میری گردن سے توق اٹھا کے یہ پٹی وہاں پہ رکھ دے. اوے جتنی دیر یہ کپڑا رہے گا اوے میری گردن کا خون بند ہو. او میری بہن خون برداشت نہیں کر. میری گردن پہ یہ پٹی رکھ. کون کون سا درد پڑھوں میں سجاد کو. سجاد کو یہ ایک بار قتل ہوا، سجاد ہر موڑ پہ قتل ہوا، سجاد ہر چوک میں قتل ہوا. ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا خون روتا تھا، خون روتا تھا، خون روتا تھا. کب رویا وہ لمحہ بتاؤں اور میرے بعد مصعب عمران پڑھ دے گا. شام کے بازار کے باہر سیدوں کا قافلہ رو گیا. کتنی اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے؟ 15. کتنے گھنٹے کھڑی رہی میں نہیں بتا سکتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کھڑی کون رہی.
ایک منٹ بھی کھڑی رہی، کھڑی تو علی کی بیٹی رہی نا. مر جاتی شیعہ قوم، تیرا جوتا بھی بازار میں نہ جاتا. ادھر جاتی ہماری بہنوں کی چادریں، علی کی بیٹی تو بازار میں نہ جاتا. 15 اذانیں صرف وہ جگہ پڑھنے لگا ہوں جہاں سے سجاد لہو رویا تھا، وہ وجہ پڑھنے لگا. شام کا صدر دروازہ بند تھا. بی بی عالیہ نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کہا سجاد یہ ہمیں گزار کیوں نہیں رہے؟ جس ملعون کے ہاتھ میں تو کی زنجیر تھی سجاد نے اسے بلایا. یہ قریب آیا. مولا سجاد کی آواز آئی، کمینے ہمیں کھڑا کیوں کیا ہے؟ اس نے جو وجہ پڑی اس میں تیری ہائے نکلے گی. یہ کمینہ دے کے کہتا قیدی ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی استقبال کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی. مولا سجاد نے سر کو جھکا لیا. تھوڑی دیر بعد شام شہر کا دروازہ کھلا. کتابیں کہتی ہیں سجاد نے سر اٹھا کے منظر دیکھا. سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کی آنکھ میں خون کا آنسو دیکھا. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد کربلا میں ہر ظلم ہوا تو لہو نہیں رویا. سجاد اب تو لہو کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہتا دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. بی بی رو کہتی موت نہ مانگ، مجھے درد بتا. سجاد رو کے کہتا کمینے نے حکم لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں زینب پیدل چلے گی. یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. بی بی رو کے کہتی سجاد اس سے کہہ میں کبھی پیدل نہیں چلوں گی، میں علی کی بیٹی ہوں، میں غازی کی مرشد زادی ہوں، سید مجھے معاف کر دینا. سجاد کی آواز آئی کمینے میری ماں پیدل نہیں چلے گی. اس بے غیرت کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. اس نے سجاد کی پوش سے کپڑا ہٹایا. پچھلے اونٹ سے حسین کی سکینہ گر گئی. قریب آ گئی نہ مار، میرا ایک سجاد بچا ہے. میری ماں پیدل چلے نہ چلے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، مجھے بتا کہاں چلنا ہے. ادھر سکینہ نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا. حسین کے سر سے آواز آئی زینب اب راضی ہے؟ میری سکینہ پیدل جا رہی ہے. علی کی بیٹی اونٹ سے گری. رو کے بی بی نے کہا پڑھ قرآن، میں پیدل چلنے لگا.